بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی سے بچتے رہنا، برے لوگوں سے بچ کر رہنا، بری سنگت سے بچنا، یہ اچھے انسان کی اچھائی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر اچھا انسان برائی سے نہیں بچے گا، بری سنگت سے نہیں بچے گا، تو وہ آہستہ آہستہ بری سنگت اس اچھے انسان کے اندر سرایت کر جائے گی، اور اس سرایت کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور بندہ برا بن چکا ہوگا اور خود کو سمجھ رہا ہوگا کہ میں بہت اچھا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اخلاق سنوارنے کے لیے ہمیں مختلف نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر بھی یہ نصیحتیں کی تھیں کہ بری سنگت سے بالخصوص جاہلوں سے بچ کر رہو۔ آج بھی جاہلوں سے بچنے کی ہی تلقین اور ترغیب ہے۔ اس کے لیے چلیں میں آپ کو اس سبق کا اگلا حصہ پڑھاتا ہوں۔ دیکھیے آج کا شعر ہے: ز جاہل نیاید جز افعال بد، وضو نشنود کس جز اقوال بد۔ یہ شعر ہے اور اس کے الفاظ کے معنی دیکھیے۔ ز جاہل، جاہل سے، نیاید نہیں آتا، آمدن آنا آید مضارع، آید پر نون لگا تو نا آید بننا تھا، آمدن آنا اس کا مضارع تھا آید، اس کے اوپر نا نون لگا تو نا آید بننا تھا، لیکن اس قانون کے مطابق کہ جب کسی ایسے مصدر یا ایسے فعل کے شروع میں نون لگے جس مصدر یا فعل کے شروع میں الف آتا ہے، جب نون اس کے ساتھ جڑتا ہے تو درمیان میں یا کا اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو نیاید پڑھا گیا۔ جز کا معنی ہوتا ہے سوائے، افعال بد، افعال کہتے ہیں کاموں کو، اور بد کا معنی ہے برے۔ آگے ہے وضو، اصل میں تھا وا از او، واو کا معنی ہے اور از کا معنی ہے سے، او معنی اس، وضو اور اس سے، نشنود نہیں سنتا، یہ ہے شنیدن سننا، شنود مضارع، اور شنود مضارع مثبت تھا، اس کے اوپر نون لگا تو نشنود نہیں سنتا، کس کوئی شخص، جز سوائے، اور آگے ہے اقوال بد بری باتیں، اقوال قول کی جمع ہے، بات کو کہتے ہیں، اور بد کا معنی ہے بری۔ پورے شعر کا ترجمہ دیکھیے: جاہل سے نہیں آتے سوائے برے کاموں کے، اور اس سے کوئی شخص بری باتوں کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یعنی جاہل جب بھی کام کرے گا وہ برا ہی کرے گا، اس کو چاہے نام اچھائی کا دے، پھر بھی جاہل سے جو سرانجام پائے گا وہ برا ہی ہوگا۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برے آدمی یعنی جاہل انسان سے جو سرزد ہوگا وہ برا ہی، کام سرزد ہوگا تو برا، بات کرے گا تو بری، تو کیوں نہ اس سے بچ کر ہی رہا جائے اور اس کے قریب نہ جایا جائے، نہ اس کا کام اچھا ہے نہ اس کی باتیں اچھی ہیں، تو اس سے بچ کر ہی رہنا بہتر ہے۔ سر انجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل نکو عاقبت کم بود۔ سر انجام، سر انجام کا معنی ہے انجام، جاہل کا معنی جاہل، جہنم دوزخ کو کہتے ہیں، اور بود کا معنی ہے کہ کیونکہ جاہل، جاہل، نکو اچھی، عاقبت انجام یا آخرت، کم تھوڑا، بود ہوتا ہے۔ پورے شعر کا ترجمہ دیکھیے: جاہل کا انجام جہنم ہوتا ہے کیونکہ جاہل کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یعنی جاہل جو شخص ہے نا، اس کا انجام یہ ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ کیوں دوزخ میں؟ اس لیے چلا جائے گا کہ وہ انجانے میں کبھی اللہ کی توہین کر بیٹھے گا، کبھی کسی عقیدہ اسلام کا انکار کر بیٹھے گا، کبھی ضروریات دین کا انکار کر بیٹھے گا، کبھی ایسی چیزوں کو اپنی زبان سے بول بیٹھے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں آتی ہیں، جو ان کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر دارالاسلام میں رہتے ہوئے، مسلمانوں میں رہتے ہوئے، اور ہر شخص کو جو علم حاصل کرنے کی آزادی حاصل ہے، اس کے باوجود کوئی شخص اتنا جاہل اگر رہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی
صفات کا پتہ نہیں، اس کی قدرتوں کا پتہ نہیں چلا، اور وہ اپنی زبان سے ایسے جملے بول بیٹھا جو جملے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہیں، اس کی قدرت اور اس کی رزاقیت کے خلاف ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا تو ایمان چلا گیا۔ جب اس کا ایمان چلا گیا تو سمجھیں کہ اس نے دوزخ کو خرید لیا ہے۔ تو جاہل کا انجام جہنم ہوتا ہے، اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ جاہل کا انجام اچھا ہو اور اس کی عاقبت اچھی ہو جائے۔ سرے جاہلاں بر سرے دار بے، کہ جاہل بخواری گرفتار بے۔ الفاظ کے معنی، سرے جاہلاں، سر مانا سر، جاہلوں، جاہلاں جاہلوں، تو سرے جاہلاں جاہلوں کا سر، بر کا معنی ہے پر، اور سر نوک، دار سولی۔ اب دیکھیے ایک لفظ آپ ورب میں پڑھ چکے ہیں، دار، داشتن رکھنا، دارد مضارع، تو دار اس سے بنا امر، اس کا معنی ہے تو رکھ، اور یہ دار وہ والا نہیں ہے، یہ دار اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور جب اسم کے طور پر دال استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا سولی۔ بہ معنی بہتر ہے، کہ بلکہ، جاہل جاہل، بخواری ذلت کے ساتھ، گرفتار پکڑا ہوا، بے بہتر ہے۔ جاہلوں کا سر سولی پر بہتر ہے، بلکہ جاہل ذلت کے ساتھ گرفتار یعنی پکڑا ہوا بہتر ہے۔ تو جاہل کا سر سولی پہ چڑھ جائے، جاہل کو پھانسی ہو جائے، جاہل مر ہی جائے، یہی اچھا ہے، اور یہ ذلت میں ہی پکڑا رہے، یہ ذلیل و رسوا ہی ہوتا رہے، یہی جاہل کے حق میں بہتر ہے۔ ز جاہل حذر کردن اولا بود، کزو ننگ دنیا و عقبہ بود۔ الفاظ کے معنی دیکھیے، ز جاہل، جاہل سے، حذر پرہیز، کردن کرنا، اولا بہتر، بود ہے۔ کزو اصل میں تھا کہ، از او، یہ تین الفاظ کا مجموعہ کزو ہے۔ کے معنی کے، از معنی سے، او معنی اس، کہ اس سے، ننگ شرمساری یا شرمندگی، دنیا کا معنی دنیا، اور عقبہ کہتے ہیں آخرت کو، اور بود کا معنی ہے۔ جاہل سے بچ کر رہنا اچھا ہے، کیونکہ اس سے دنیا اور آخرت کی شرمندگی ہے۔ جاہل سے بچیں، جاہل سے بچیں۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ تو یہ جو پوچھا گیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا نہیں ہے، بلکہ ہمیں بتایا ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے یہ بھی کہا هل تستوي الظلمات والنور، کیا ظلمات اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب روشنی اور اندھیرا؟ تو یہ بھی سوال اس لیے ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ جب روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہے، جاننے والا اور نہ جاننے والا ایک جیسے نہیں ہیں، جاننے والوں میں اپنا شمار کرائیں، جاہلوں میں شمار نہ کرائیں۔ جو اہل علم ہے، جس بندے کا جتنا علم بڑھتا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بھی اتنا بڑھتا ہے۔ اہل علم کے قریب رہیں، وہ اہل علم جن کے پاس بیٹھ کر، جن کی تعلیمات سن کر، جن کی تدریس سن کر، جن کے لیکچر سن کر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھتی رہے، جس کے لیکچر سن کر، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں ان کا عقیدہ پختہ ہوتا رہے اور آپ کے اندر عبادت کا شوق بڑھتا رہے، وہ علم ہے۔ اور جس علم کے آنے کے بعد خدا سے دور ہو جائے، جس علم کے آنے کے بعد رسول اللہ سے دوری ہو جائے، دین سے دوری ہو جائے، عبادات سے دوری ہو جائے، یاد رکھیے وہ علم نہیں، وہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور جاہلوں سے بہرحال بچتے رہیے، ورنہ جاہل خود بھی بری عاقبت والا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو بھی وہ بری عاقبت والا بنا دے گا۔ اللہ کریم ہمیں جاہلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اگلے سبق کے ساتھ
دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔